بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی سورہ العلق۔ آج ہم اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ قرآن پاک کی اس صورت میں مسلمانوں کے لیے کیا ہدایات دی گئی۔ سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے بارے میں تمام مفسرین کی متفق رائے یہ ہے کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ ان آیات پر مشتمل تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے، دن کو اس کی تعبیر ہو بہو وحی سامنے آ جاتی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتوں تک غار حرا میں قیام فرمایا کرتے تھے، یعنی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا کی خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت کیا تھی، اس بارے میں تمام شارحین حدیث کا اجماع ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت غور و فکر اور سوچ و بچار میں گزارتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف ذکر و فکر تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اقرا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا اور پھر پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عمل دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، حتیٰ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، یعنی سینے سے لگایا، تو اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ مذکورہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئی۔ اس وحی کے نزول کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی ایک تختی لے کر آئے تھے جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ اس وحی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصلی ملکی شکل میں آئے تھے۔ اس وقت اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیم بیداری اور نیم خوابیدگی کی کیفیت میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس وحی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور حال یہ تھا کہ آپ کانپ رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا مجھے چادر اوڑھو، مجھے چادر اوڑھو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھ دی، یہاں تک کہ آپ کا خوف دور ہوا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے، اور پھر آپ نے ان کو پورا جو واقعہ تھا وہ سنایا اور کہا کہ میں ڈر گیا تھا کہ میری جان ہی نہ چلی جائے۔
تو اس پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، خدا کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی بات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تمہیں کیا نظر آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ نظر آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں وطن سے نکال دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سچ مچ وہ مجھے میرے ہی وطن سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جو تعلیم تم لے کر آئے ہو اس طرح کی تعلیم جو بھی لے کر آیا ہے لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں نے تمہارا یہ دور پایا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اس واقعے کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ یہ 5 آیات۔ اس وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے متعلق تو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ البتہ اس وحی کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ ہر نبی اگرچہ پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے، لیکن اس کی نبوت کا باقاعدہ ظہور پہلی وحی کے وقت ہوتا ہے۔ کَلَّا اِنَّ الْإِنسَانَ لَا یَطْغَیٰ، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، اَن رَآہُ اسْتَغْنَىٰ، اور اس بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان خود کو سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ اسے دینے والا اور غنی کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس سے قبل اسے پیدا بھی اللہ نے کیا اور تمام مخلوقات میں سے اسے اشرف المخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ اسے تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے دی اور اسے غنی بنا دیا، یعنی اتنی نعمتوں سے اسے نوازا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی انسان خدا کا شکر نہیں کرتا، بلکہ وہ سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں، یعنی کہ دیکھا جائے تو دنیا میں نہ تو ظالم کو جو سزا ملنی ہے وہ ملتی ہے جو اسے ملنی چاہیے، لیکن یہاں پر اسے وہ سزا نہیں ملتی، اور نہ ہی اس دنیا میں مظلوم کی صحیح طرح سے داد رسی ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس دنیا کا جو نظام ہے وہ محض طبعی قوانین کے تحت چل رہا ہے، جسے کہ ہم فزیکل لاز کہیں گے، اور انسان پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے جو مورل لاز ہیں، جو بھی اخلاقی قوانین ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انسان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسے یہی بتاتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں کہ زہر کھانے سے تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کا پیسہ کھاتا ہے، کچھ بھی، تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب معاشرے کے عام آدمی کو نیکی، انصاف، دیانتداری جیسے الفاظ عملی طور پر بے معنی نظر آتے ہیں تو پھر وہ سرکشی اور من مرضی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اور اب جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا جو اس کی سرکشی اور نافرمانی کا
کیا نتیجہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اور یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیں جی، یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرکشی اور نافرمانی کا علاج بھی بتا دیا ہے کہ تجھے آخر پلٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، اور ایک دن تجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اور وہ عدالت بھی ایسی ہے کہ جہاں ذرا برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکے گی۔ جس کسی نے ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، اور جس کسی نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہی عقیدہ آخرت انسان کو صحیح راہ پر رکھتا ہے، ورنہ انسان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو سمیٹ لے، یعنی وہ اس کی پرواہ ہی نہ کرے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا حرام ہے، کیا، وہ کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کرے اور ہر چیز پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرکشی اور نافرمانی کا علاج بتا دیا ہے۔ یہاں تک سورہ العلق کے 2 حصے مکمل ہو گئے۔ اب آگے تیسرا حصہ شروع ہوگا، یعنی پہلا حصہ جس میں پہلی وحی تھی، پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں کہ وہ نافرمان ہے، سرکشی کرتا ہے، پھر اس کا علاج بتایا گیا، اور اب تیسرا حصہ شروع ہوگا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہمارے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا؟ اب مفسرین کے مطابق یہاں پر ابو جہل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی وہ ہی ایسا گناؤنا فعل کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اونٹ کی اوجڑی منگوا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھوا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچی تھی، ان کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بھاگی ہوئی آئیں اور آ کر اپنے ہاتھوں سے اس غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا۔ تو اس طرح ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کئی بار ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ تو یہاں پر قرآن پاک میں اس فعل کو بہت ہی گناؤنا قرار دیا گیا ہے کہ ایک شخص خدا کی عبادت کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے اسے عبادت کرنے سے روک رہا ہے، اور پھر صورتحال بھی یہ ہے کہ وہ شخص راہ راست پر ہے اور لوگوں کو تقوی کی تلقین کرتا ہے، اور اس کے باوجود روکنے والا اسے روک رہا ہے۔ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس نے جو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناحق اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور حق کی طرف سے اپنا منہ موڑتا ہے، اور یہ بندہ مومن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناحق نماز پڑھنے سے بھی روکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہدایت پر ہیں اور تقوی کا حکم دیتے ہیں اور آخرت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، اس پیشانی کو جو جھوٹی ہے اور سخت خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَهُ، تو وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّةَ، اور ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ
وسجد وقترب، کوئی بات نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ کے اور قریب ہو جائیے۔ یعنی کہ ایسے سرکشوں کی اور نافرمان لوگوں کی آپ ایک بھی نہ سنیے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی کی اطاعت کریں، خدا ایسے سرکش اور نافرمان لوگوں سے خود ہی نپٹے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔